Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم ایک کھانے پر ایک قسم کے کھانے پر فادع لنا ربک بس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے یخرج لنا نکالے ہمارے لیے وہ چیز جو زمین اگاتی ہے یعنی جو زمین سے اگتا ہے من بغلها ترکاری وقصائها اور پکڑی میں سے وفومها اور گندم میں سے اس کا معنی تھوم ہے وعدسها اور مسور میں سے وبصلها اور پیاز میں سے قال تستبدلون الذی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون الذی کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو وہ جو گھٹیا ہے اس چیز کے ساتھ وہ جو بہتر ہے اعلیٰ ہے. اہبطوا مصرا اترو شہر کے اندر چلے جاؤ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ بس بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور مسلط کی گئی ان پر ذلت وَالْمَسْكَنَةُ اور محتاجی وَبَاءُوا بِغَضَبٍ اور لوٹے وہ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ بسبب اس کے کہ تھے وہ یکفرون انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو جو ناحق ہی تھا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے وہ اور تھے وہ حد سے تجاوز کرتے. یہ قصہ بھی وادی طیہ کا ہے. من اور سلوہ سے افتاء کر ان تلکاریوں اور ملوں کی درخواست کی. اس میدان کے داخلے حدود میں کوئی شہر آباد تھا وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوگا یعنی کہ خود بو اور اس کو کاٹو اور کھاؤ یعنی خود کماؤ اور خود کھاؤ. اور من جملہ ذلت اور مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی. البتہ بالکل قیامت کے قریب معاذ لٹیروں کا سا بے ضابطہ تھوڑا سا زور شور دجال کا اور یہودیوں کا کچھ شور اٹھے گا یعنی کہ کل 40 دن کے لیے وہ رہے گا اور اس کو
کو کوئی عاقل، کوئی عقل مند سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ سورہ اعراف میں آیت آتی ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سوء العذاب۔ اس میں مذکور ہے کہ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں، اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، جن کو وہ لوگ بھی دل سے سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، مگر ضد اور عناد نے اندھا بنا رکھا تھا۔ آیت مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں دائمی ذلت اور مسکنت اور دنیا اور آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ لا یزالون مستضعفین، کتنے بھی مالدار ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل اور حقیر ہی سمجھے جائیں گے، جن کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان کو غلامی کی علامت لگا دے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ذلت و مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو قوت و اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ اس مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح کی ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی کہ مسلط کی گئی ان پر ذلت، جہاں کہیں بھی جائیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے وہاں ذلت ہی ہوگی، مگر ہاں الا بحبل من اللہ، مگر ایسے ذریعے سے، ایک ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور ایک ایسے ذریعے جو آدمیوں کی طرف سے ہو۔ اللہ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا، جیسے نابالغ بچے، عورتیں، یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑتے نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ محفوظ اور مامون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہنے کا ہو جائے گا، مگر الفاظ قرآنی میں من الناس فرمایا، من المسلمین نہیں، اس لیے یہ صورت بھی متحمل ہے کہ دوسرے غیر مسلموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کی پشت پناہی میں آ جائیں تو معمول رہ سکتے ہیں۔ پھر یہ استثناء حبل من اللہ، حبل من الناس کا اگر بقول کشاف استثناء متصل قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوگی کہ یہود ہمیشہ ہر جگہ ذلیل و خوار رہے بجز ان دو صورتوں کے، یا تو اللہ کے آگ کے ذریعے ان کے بچے، عورتیں وغیرہ اس ذلت و خواری سے نکل جائیں، یا معاہدہ صلح کے ذریعے یہ اپنے آپ کو ذلت و خواری سے بچا لیں۔ اور جیسا کہ اوپر بیان ہو گیا، معاہدہ صلح کی
ذریعے ذلت و خواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ صلح کر کے ان کے سہارے ذلت و خواری سے محفوظ رہیں۔ یہ سب تقریر استثناء متصل کی تقدیر پر ہے، اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس کو استثناء منقطع قرار دیا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حیثیت سے تو ذلیل و خوار ہی رہیں گے، وہ قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کے بعض افراد اس محفوظ ہو جائیں گے، یا دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت و خواری پر پردہ ڈال دیں۔ تو اس طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی، اور اس سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج تک فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتی ہے کہ قرآن کی قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہو، اور واقعتاً یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی، جو اب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی گلاب کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام لے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی، اور اسرائیل ان کی نظروں میں بھی ان کے فرمانبردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد بحبل من الناس کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود و نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں، ان کی شریعت ان کی تہذیب سب سے پہلے ہے۔ اگر پوری دنیا میں فلسطین کی ایک چھوٹے سے قصبے پر ان کا تسلط کسی طرح ہو بھی گیا تو پورے دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں، بت پرستوں کی سلطنتیں، لا مذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں فلسطین وہ بھی آدھا، اور اس پر بھی امریکہ اور برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قوم یہود پر اللہ کی طرف سے لگائے ہوئے دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق یہودیوں کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔